السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اب ہمارے نون ساکن اور تنوین کے چاروں قاعدے مکمل ہوئے۔ ہم نے آپ کو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے سکھائے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 اظہار، قاعدہ نمبر 2 ادغام، قاعدہ نمبر 3 اقلاب اور قاعدہ نمبر 4 اخفا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے یہ چاروں قاعدے ضرور سمجھے ہوں گے اور ان کو ادا کرنے کی خوب پریکٹس بھی کی ہوگی۔ اگر کسی نے یہ لیسن نہیں دیکھے تو وہ ہمارے پچھلے لیسن نمبر 25، 26، لیسن نمبر 27 اور لیسن نمبر 28 ضرور دیکھ لے تاکہ اسے نون ساکن اور تنوین کو ادا کرنے کے قاعدے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں۔ آج ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور یہ ہے میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ میم ساکن کیا ہے۔ جزم والے حرف کو ساکن